بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری کے نقصان بچے کو کیا ہوتے ہیں اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حاملہ عورت کے ساتھ یعنی پریگنینٹ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیشہ یاد رہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ایک سنت عمل ہے، اور جس نے ایک سنت عمل ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو ٹھنڈی راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، اسی لیے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے تک؟ کب تک ہم بستری مرد اپنی بیوی سے حاملہ بیوی سے کر سکتا ہے اور کب اس کے لیے منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ خاوند یعنی شوہر حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک کر سکتا ہے؟ تو گزارش ہے کہ جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران، تو اس کی کم سے کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے دنوں میں ہم بستری سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا، لوگ سوال کرتے ہیں نبی سے مخصوص دنوں کے بارے میں، تو اللہ نے قرآن میں جب آپ کو یہ کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا ہو جاؤ حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو پیریڈ کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ پیارے دوستو، دوسری جگہ جہاں شریعت نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ اب نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست یعنی گندگی آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، گندگی آنا بند نہ ہو جائے، تب تک ہم بستری کرنا منع ہے۔ دوستو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد نجاست بہنے کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے، اور کم سے کم پر اس کی کوئی مدت طے نہیں ہے۔ نفاس 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد یا کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام، جگہ کے اعتبار سے ہم بستری کرنا۔ عورت کے پیچھے شرمگاہ یا پاخانہ کے اندر داخل کرنا، اس جگہ سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے شدید غصے و غضب کو مول لینے والا عمل ہے۔ بروز قیامت ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو آؤ جاؤ۔ محترم حضرات، یہاں کہاں آنے کو بولا گیا ہے؟ کھیتی کے اندر، اور کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور جہاں بیج اگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عمل میں کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آیت مبارکہ سے غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے کھیت اگتا ہے اور جہاں سے کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج ڈالنے کی جگہ جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں، وہ تو پخانہ ہے یا پخانے کی جگہ ہے، نجاست گندگی ہے، اس سے لازماً بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟
تو پیارے دوستو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت میں اسلام کے تمام ماخوذ قرآن، حدیث اور اجماع آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب تک چاہے یعنی جس دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط برتے اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا خرابی یا نقص پیدا ہو سکتا ہے، بعد میں اس بات کو لے کر آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے گا یا پھر کوئی اور بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو اور بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ باقی اور لوگوں کی باتیں اپنی جگہ، ان کو اپنے نہیں دیکھنا۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس حوالے سے آپ آزاد ہے، لیکن صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا انتظام ضرور کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر بھی وہ جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہو۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہے؟ فقہا کی رائے ہے، اور رائے بھی انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رداء المختاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالافتاء کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک بڑی بھروسے مند کتاب ہے جس کے پیج نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی نظر یعنی اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس عمل کا جس کو اگر اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہش کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے سامان بھی پیدا فرمائے ہیں، تو اگر بندہ حلال طریقے سے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر کی رائے ضرور لیں۔ ویسے تو سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے یا ڈاکٹروں کے بہت سارے ڈاکٹروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 7ویں مہینے تک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، وہ بھی سیف طریقے سے، بچ کے۔ تو آپ یاد رکھیں جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی لیڈی ڈاکٹر سے اس کا مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔